بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا سے تعلق کے حوالے سے ہم نے یہ بات عرض کی کہ وہ ایک ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنتا ہے پرستش کا، اور پرستش کی جو فارم ہمارے دین میں ہمیں بتائی گئی ہے وہ نماز کی صورت میں ہے، اور اس میں ہم کیا عمل کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں اس کو میں نے مختصر وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ آج میں اس کا دوسرا پہلو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حاضری ہے اس کو ہم بہتر سے بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان کے مہینے میں چونکہ خدا کے ساتھ تعلق بہتر ہوتا ہے، حاضری بہتر ہوتی ہے، توجہ اللہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو ہم اگر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنے اس عمل کو اور بہتر کر لیں تو امید کرتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی اس کا اثر ہماری طبیعت کے اوپر رہے گا۔ خدا کی یاد کا ذریعہ ہے نماز۔ خدا کی یاد ہمارے شعور اور ہمارے حواس پر طاری رہنی چاہیے، ہمارے زبان پر بھی اور ہمارے ذہن پر بھی اللہ کا ہونا، اللہ کا نگران ہونا، اللہ کا ہمارے ساتھ ہر وقت موجود رہنا، یہ ہمارے شعور کا عمل کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اسی کے لیے نماز کو دن کے مختلف حصوں میں رکھ دیا گیا ہے تاکہ ہم بار بار مصلی پر آئیں، مسجد میں حاضر ہوں، اور اس کے نتیجے میں ہمیں خدا کی یاد جو ہے اس کو قائم رکھنے میں مدد ملے۔ اور اس قائم رکھنے کے عمل میں ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، حمد کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو خدا سے تعلق کی فارم ہے وہ ہمارے عمل میں آتی ہے، اور وہ ہمارے شعور کو بھی بہتر کرتی ہے، ہمارے ادراک کو بھی بہتر کرتی ہے، ہمارے مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ نماز کی حیت ہے اور اس کی برکت ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نماز جو ہے وہ روکتی ہے برائیوں سے، تو اس میں اصل میں وہ کیا چیز ہے جو برائیوں سے روکنے کا باعث بنتی ہے یا برائیوں سے ہٹانے کا باعث بنتی ہے؟ وہ یہی نقطہ ہے کہ ہم خدا کی حاضری میں ہوں، ہم خدا کے ہونے، خدا کے ہمارے آس پاس ہونے، خدا کے ساتھ وابستہ ہونے کا احساس ہمارے اوپر طاری رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم جب برائی کرنے لگتے ہیں تو ہمارا یہ جو احساس ہے وہ ہمیں روک دیتا ہے اور ہم برائی میں پڑنے سے بچ جاتے ہیں۔ تو نماز کو بہتر کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم نماز کے لیے پہلے سے تیار ہونا شروع کریں، یعنی نماز کا وقت معین ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت فجر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، تو یا مغرب اور عشاء کا، تو اس سے پہلے ہم اٹھ جائیں، اپنے کاموں سے الگ ہو جائیں اور اپنی مصروفیات کو ترک کریں۔ یہ بہت لمبا ٹائم نہیں چاہیے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نماز ہم پر فرض کی ہے وہ بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی نماز ہمارے لیے مقرر کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صبح کی 2 رکعتیں ہیں، کوئی سنتیں پڑھنا چاہے تو پڑھے اور اس کا بڑی فضیلت ہے، لیکن فرض صرف 2 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح ظہر میں صرف 4 رکعتیں فرض ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی سنتیں پڑھنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، اس کی فضیلت ہے، اور کوشش کرے آدمی کہ اس کو پڑھے، لیکن جو فرض کیا گیا ہے وہ 4 رکعتیں ہیں۔ اسی طرح عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 رکعتیں ہیں۔ وضو کر کے مصلی پر کھڑے ہوں تو یہ دونوں کام ملا کر 7 سے 8 منٹ 10 منٹ کا یہ ایکٹیویٹی ہے جو ہم کرتے ہیں، کام ہے جو ہم کرتے ہیں، عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو اس کو کرنے میں اگر ہماری حاضری بہتر ہو، ہماری تیاری بہتر ہو، جب ہم مصلی پر کھڑے ہوں تو مصلی صحیح بچھا ہوا ہو، ہمارا لباس بالکل صاف ستھرا پاکیزہ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو، اور وقت پر نماز پڑھیں۔ قرآن مجید نے اس کو نمایاں کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ وقت پر فرض کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کا اہتمام جو ہے وہ ہماری حاضری کو بہتر بناتا ہے،
اور اگر اس کے ساتھ سنتیں پڑھی جائیں تو یہ زیادہ حاضری بہتر ہو جائے گی، زیادہ اچھا اس کا اثر ہوگا، اور جو نماز پڑھنے میں کوتاہیاں اور کمیاں ہم سے رہ جاتی ہیں ان کی بھی تلافی کا بندوبست اس میں ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ نماز وقت پر پڑھی جائے، دوسری یہ کہ پانچوں نمازیں پڑھی جائیں، تیسری بات یہ کہ اس کے ساتھ اگر سنتوں کا جو اصل میں نفل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ پڑھے ہیں تو ہم نے ان کا نام سنتیں رکھ دیا گیا ہے۔ ان کی اصل حیثیت یہ ہے کہ یہ نفل عبادت ہے، یعنی فرضوں سے زائد عبادت، اور وہ ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا عمل جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا، اس کی تاثیر بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہمارا عبادت کی طرف رغبت اور رجحان زیادہ ہوتا ہے، تو اس میں اگر ہم زیادہ نفل پڑھ لیں تو اور بھی اچھا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نفل ہیں ان میں سے کچھ نفلوں کے بارے میں ہمارے احناف نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا اہتمام بہت زیادہ تھا، اور کچھ سنتوں کے بارے میں یہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ غیر موقدہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے میں اس طرح اہتمام نہیں کیا جیسا اہتمام موقدہ سنتوں کے حوالے سے کیا تھا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اگر ان کا ہو سکے تو ہم اس کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس کے بھی اثرات ہمارے مزاج پر بھی آئیں گے، ہماری طبیعت پر بھی آئیں گے، خدا سے جو تعلق ہے عبادت کا، پرستش کا، وہ بھی بہتر ہوگا۔ اچھا، نماز کے بارے میں یہ میں عرض کر دوں کہ نماز جو ہے وہ دین میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مسلمان اور غیر مسلم میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ نماز ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اظہار اس عمل سے ہوتا ہے، یعنی میں اللہ سے کیسے متعلق ہوں، میں اللہ سے کیسے جڑا ہوا ہوں، یہ بات جو ہے یہ نماز سے اظہار اس کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس عمل کا اہتمام ضروری ہے، اور یہ اگر اہتمام نہیں ہے کسی شخص کے ہاں، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا سے غیر متعلق ہے، وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے، اس کو ایک میں چھوٹی سی مثال سے واضح کرتا ہوں، وہ یہ کہ کسی شخص کے والدین ہوں اور وہ والدین کے پاس کبھی نہ جائے اور ان سے کبھی سلام دعا نہ کرے، کبھی ان سے بات نہ کرے، لیکن ان کی ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام کرتا رہے، تو یہ اصل میں وہ والدین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بنا ہی نہیں ہے، یا وہ اپنے والدین کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے والدین استغفر اللہ، اس کے والدین یہ بات ماننے سے انکار کر دیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ متعلق ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے ساتھ ایک تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے کہ جو ان کے پاس حاضر ہونا، ان سے باتیں کرنا، ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا، ان کا کہنا ماننا، یہ جب تک وجود میں نہیں آئے گا، ریلیشن شپ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہوا، وہ حاضر ہی نہیں ہوا، وہ اپنے اللہ کے پاس آئے، اس کے آگے سر سجود ہو، اس کے آگے ادب سے کھڑا ہو، اس کی حمد اور تسبیح کرے، اس کے سامنے اپنی درخواستیں رکھے، تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر وہ زندگی پیدا ہوگی، اس کے تعلق میں زندگی پیدا ہوگی، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے پوری زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اس کی فرمانبرداری کرنی ہے، اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے، تو وہ بھی ضروری ہے۔ لیکن اس کا سب سے بڑا مظہر، خدا کے ساتھ تعلق کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے۔ تو اس میں اہتمام، اور اس اہتمام میں مستعدی، حاضر باشی۔ دیکھیں، دنیا میں جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اس میں جو اس عمل کی ڈیمانڈ ہے، یا دنیا جس طرح دیکھتی ہے، کوئی ہمارا باس ہے، ہمارے والدین ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو وہ اگر ہمیں کوئی کام دیتے ہیں تو وہ ان کی فطری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ یہ کام بہترین طریقے سے کیا ہوا ہو۔ تو ایسے ہی نماز کو بھی بہترین طریقے سے ہونا چاہیے۔
اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سوال کا جواب دیا کہ احسان کیا ہے، تو نماز ہی کی، عبادت ہی کی مثال دی کہ تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کے حضور میں ہو۔ تو یہ جو خدا کے حضور میں ہونے کی کیفیت ہے اور اس حاضری کی جو کیفیت ہے، اس کو حاصل کرنے کا بندوبست کرنا ضروری ہے، اور اس میں مستعدی اور اس میں اچھے طریقے سے عمل کرنا، پورے آداب کے ساتھ اور پوری صحت کے ساتھ اس عمل کو کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر ہم یہ کریں، اور رمضان کی مدد سے، رمضان کی مدد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں اس کی جو کیفیت ہوتی ہے عبادت کی، پرستش کی، خدا سے تعلق کی، اس میں بڑھوتری اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ہوتی ہے۔ تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگر اپنی نماز کو پورے شعور کے ساتھ ادا کریں تو اس کی برکات ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکتی ہیں، اور اس کے اثرات باقی سال میں بھی ہمارے اوپر نظر آ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔